بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی سماعتیں یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں، آگے جا کے ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے گی ان تمام سماعتوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رویہ، بہتر سوچ، بہتر سمجھ، بہتر فکر اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کا وہ عکس دکھانے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ہمیں ایسی دراز عمر سے کیا لینا دینا، یا ایسی خوشیوں سے ہمارا تعلق کس کام کا، یا ایسے معاشرے میں ہم اپنی ذات کو کس طرح اور کیسے ظاہر کریں، ہم شامل ہوں اور شامل کریں کہ جب ہم سر سے لے کے پاؤں تک منافقت سے بھرے ہوئے ہیں، نہ یقین آتا ہے، نہ یقین کر پاتے ہیں، نہ دل میں ترس آتا ہے، نہ رحم آتا ہے، نہ کر پاتے ہیں، مگر ایک ایسی علت کہہ لیں، بیماری کہہ لیں کہ جیسے ہمیں مظلوم بن کر اپنے مقاصد، اپنے معاملات زندگی، اس میں بہتری لانے کے لیے جو ہمیں معصوم اور مظلوم بن کے اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے، اور وقتی کامیابی کے لیے، وقتی دکھاوے کے لیے، اللہ کی ذات پاک اس سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، ان لوگوں سے محفوظ رکھے، ان چہروں سے محفوظ رکھے، ان الفاظ، ان اقدار والے لوگوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب کوئی آپ کے دل کے اندر مظلوم، قابل رحم، قابل رشک یا قابل محبت بن کے آتا ہے، اس کی لگائی ہوئی چوٹ اور وہ کھائی ہوئی ٹھیس ہمیں کب، کہاں، کیسے، کس حد تک زخمی کر جاتی ہے، ہماری سوچوں کو، ہمارے ارمانوں کو کس طرح سے ریزہ ریزہ پاش پاش کر جاتی ہے، اس کی تفصیل یا اس کے بارے میں کوئی بیان دینا اتنا آسان نہیں۔ ساری عمر اسی دائرے میں رہتے ہوئے، اسی چیز کو سوچتے ہوئے، اپنے آپ کو کوستے ہوئے گزر جاتی ہے۔ جہاں تک آپ سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنے اندر اپنی خامیوں، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو نہیں پکڑیں گے، ان کی جڑ کو تلاش نہیں کریں گے، اپنے رشتوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اسی طرح سے ذلیل ہوں گے۔ جب ہم اپنے پیاروں سے ہٹ کر کسی کو زیادہ مخلص یا محترم سمجھنے لگتے ہیں، ہماری زندگیوں کے ٹریک بدل جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم گھر میں ان الفاظ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کی کسی بھی طرح سے ہم نہ استعمال کرتے ہیں، نہ ہمارا استعمال ہے، نہ ہی کبھی ہم نے ان چیزوں کا کبھی ذکر کیا ہوتا ہے۔ اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہر گھر میں چھوٹی موٹی نوک جھوک چلتی ہے، کبھی کبھی ڈانٹ ایکسٹرا بھی پڑ جاتی ہے، مجھے خود پڑتی تھی، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے ساری دنیا کا جو ظلم ہے وہ مجھ پہ ہی ہوتا ہے۔ جب دوسرے بھائیوں کی پٹ رہی ہوتی تھی تو میں ہنس رہا ہوتا تھا، دانت نکال رہا ہوتا تھا، جو میرے دودھ کے دانت تھے نا، دو آگے والے وہ تھوڑے سے باہر کی طرف سے، تو وہ اکثر خرگوش کی طرح جیسے بندہ ہنس رہا ہوتا ہے نا، اس طرح میں ہنس رہا تھا کہ اچھا ہوا ہے، اچھا ہوا ہے۔
لیکن جس دن میری والدہ نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی کو مار پٹ رہی ہے اور تم ہنس رہے ہو، تو میں نے کہا جب مجھے پٹتی ہے وہ بھی تو ہنستا ہے. تو آگے سے امی نے کہا کہ ایسا نہیں کرتے بیٹا، زندگی میں کسی کا تماشا مت دیکھنا، یہ نہ ہو کہ جب کل کو تمہارا تماشا بنے تو دنیا بھی دیکھ کے تم پہ ہنسے. خدا کے لیے کسی کے تماشے پہ مت ہنسنا. یہ بات سننے کے بعد تقریباً 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کی بات ہوگی، یا شاید 1 ماہ کی بات ہو، ایک پتنگ کٹ کے آئی جو منٹو پارک سے ہماری طرف آئی. تو وہ جب آ کے جس محلے میں گلی میں گرنے والی تھی، وہاں پر میں بھی موجود تھا، میرا بھائی بھی موجود تھا. میرے بھائی نے وہ پتنگ پکڑ لی اور وہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، تو کچھ لوگ آئے کہ یہ پتنگ ہماری ہے، ہمیں دے دو. انہوں نے میرے بھائی کے یعنی کہ گلے سے پکڑ لیا اور کہا دینی ہے کہ نہیں دینی. اس نے کہا میں دوں گا نہیں، پھاڑ دوں گا، میں نہیں دوں گا. میں نے پکڑی ہے. جب میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا انہوں نے گلا پکڑ لیا، تو میرے اندر ایک ایسا ریونج آیا، ایسا خون میرا کھولا کہ میں نے اشتعال میں آ کے کہہ لیں، یا میں نے میرے بلڈ ریلیشن کی بیس کے اوپر ہوا کہ میں نے اینٹ اٹھا کے اس کو مار دی اسٹریٹ اوے. جس بندے نے گریبان پکڑا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں جو آیا میں نے اس کو مار دی. اس کو لگا اس کی چیخ نکل گئی. میرا بھائی بھی وہاں سے بھاگ گیا، میں بھی وہاں سے بھاگ گیا. تو اس نے آگے گھر کہا کہ امی اس نے میرا گریبان پکڑا یا اس نے میرا گلا پکڑا، تو پیچھے سے اس نے اس کو اینٹ مار دی. اس کو اینٹ بڑی زور سے لگی ہے. تو میری امی کہتی ہے کہ میں نے ابھی وضو کیا تھا، نماز پڑھنی تھی، تم نے کیا کیا، پتہ نہیں اس کو زیادہ لگ گئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے لگ گئی ہے. تم کب بڑے ہوگے، کب سمجھو گے، کب سمجھدار ہوگے. اب پتہ نہیں اس کو، وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے، بیٹا اس کی کوئی جسم کی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو، آپ کیا کرتے ہو. یہ کہتے ہوئے امی نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اور امی نے مجھے کافی مارا. وہ بھی کسی ماں کا لال ہے، وہ بھی کسی ماں کا، وہ یہی کہتے نہیں کسی ماں کا لال ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنی ماں کا لال ہوں، آپ بھائی جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، یا میری بہنیں اس وقت جو مجھے سن رہی ہیں، میرے لیے قابل عزت لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی اپنی ماں کے لال ہو، آپ بھی اپنی ماں کی شہزادیاں ہو. اتنا ہی درد ہے ادھر بھی، ادھر بھی اتنا ہی درد تھا. لیکن ہماری ترتیب خراب ہو چکی ہے. ہماری ترتیب کیسے خراب ہو چکی ہے کہ پہلے مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز، اس کی طرز، پڑھنے والی کی نیت گھر میں بیٹھے ڈسکس ہوتی تھی کہ آج قاری صاحب کی اذان میں بڑا درد تھا، آج جو بات ہوئی ہے، آج فلاں مسجد میں جو قرآن خوانی تھی، جو آواز آ رہی تھی، اس میں بڑا سرور تھا، آج فلاں کا بچہ میٹرک میں اتنے مارکس لے کے اس نے ٹاپ کیا، اور اس کو مبارکباد دینے چلے. حاسدین، حسد، کینہ، بغض کم تھا، کیونکہ ہماری ایکسیس کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں کہ جن کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ اب ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب بعض دفعہ چڑ جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہونا بھی عذاب بن گیا، پورا محلہ شام کو آ جاتا. تو میری والدہ ماجدہ کہتی ہوتی تھیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، یہ اپنا رزق جو چائے ہم بناتے ہیں یہ وہ پی لیتے ہیں، کبھی میں پکوڑے بناتی ہوں یہ وہ کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے دیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیں گے، خوشی خوشی چلے جائیں گے. اس میں جو ہمارے سامنے والے گھر تھے وہ سنیارے تھے، وہ آتے تھے تو آ کے نا برتن دھونا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، جو ان کی چھوٹی جو تھی، کیونکہ مجھے یہ چیزیں یاد ہیں، امی منع کرتی تھی کہ نہیں رہنے تو کوئی بات نہیں، نہیں باجی میں کرتی ہوں، باجی میں کرتی ہوں. میں دیکھتا تھا تو کوئی آ کے وہ کپڑے جو سوکھے ہوئے تھے ان کو اتارا گیا تو کسی نے اس کی تہہ لگا دینی. ہم کتنے اچھے تھے پہلے، میں یہ دیکھتا تھا، یہ ساری چیزیں میں دیکھتا تھا. ماسی کا کانسیپٹ تو اس وقت آیا ہمارے سامنے کہ جب ہم روبوٹ کی شکل اختیار کرتے چلے گئے. جیسے جیسے ہم روبوٹ بنے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پیش آنا شروع ہوگی کہ جو پہلے ہم لوگ اپنے گھروں میں خود کام کرتے تھے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی اپنی ذات کمتر محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے یہاں تک بھی کہا جاتا تھا کہ اگر تم پڑھو لکھو گے نہیں تو کیا کرو گے، تمہارا کیا مستقبل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں کہ نہیں پڑھنا میں نے.
میں کہ مجھے نہیں ایسی پڑھائی کرنی. یا بعض دفعہ میں اتنا چڑ جاتا تھا کہ فیورٹزم کے پر آ کے میں کلاس ہی باہر آ جاتا تھا کہ یہ کیسا پاگل ٹیچر ہے, اس کے اندر یہ سینسیبلٹی نہیں ہے کہ یہ ایک میئر کا بیٹا یا بھتیجا ہے, یہ کونسلر کا بیٹا یا بھتیجا ہے, یہ ایک ایم پی کا بیٹا بھتیجا ہے, یہ ان کے لیے کیسے تعظیم میں کھڑا ہے, اور اس کو میرا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بھی کوئی ادھر موجود ہوں. تنخواہ تو اس کو وہی مل رہی ہے سب کو ایک جیسا پڑھانے کی, نہ کہ اس فیورٹزم کو ٹاپ پہ لے کے آ کے اس چیز کو آگے لے کے چلنے کی. بہرحال جو ہماری تربیت کے گلاب ہیں, جو ہماری تربیت کی کلیاں ہیں, جو صدقہ جاریہ ہیں ہمارے والدین کے لیے اور ان کے والدین کے لیے, وہ چیزیں مدھم ہوتی جا رہی ہیں. ان کے جو عکس ہیں وہ صرف ہمارے وجود تک تو ہیں لیکن روح تک وہ نہیں اتر پا رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے خاندان کی بقا کے لیے, بہتری کے لیے دیس سے پردیس کی طرف جاتے ہیں. کچھ ہماری عزتیں گھروں سے نکل کے ٹیچنگ کی طرف جاتی ہیں. کچھ ہمارے بھائی اپنی تعلیم سے آپ سمجھ لیں کہ اس لیول سے نیچے ڈاؤن آ کے نوکریاں کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایکسٹرا ٹائم اوور ٹائم پہ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی قرضے اتار رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو سنوارنے کی دوڑ میں لگ گیا. ایک مسلسل کنٹینیو فائٹ ہے یہ. اس کے اندر کون جیتے گا کون ہارے گا یہ وقت بتائے گا. اور یہ کون سا وقت بتائے گا, یہ کون سا ٹائم ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ جیسے میرے آج تک, میں ابھی پچھلے دنوں نیت کی تھی کہ لاہور جاؤں گا تو اپنے میرے آباء و اجداد کی قبروں پہ جاؤں گا, جا کے میں کچھ کروں گا. لیکن پچھلے سال مجھے اچھی طرح یاد ہے, واز دیر, میں وہاں پہ ہی تھا. میں جب والد صاحب کے ساتھ قبرستان گیا تو میرے ماموں کی قبر پہ لکھا ہوا تھا رئیس الوقت. تو میں نے کہا ابو جی یہ ماموں کی قبر ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا یار انہوں چھڈ, پہلے اپنے نانا نانی کے اتنے جا کے فاتحہ پڑھ. تو میں پھر وہاں پہ آگے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ابو اینڈ پہ میری ماں کی قبر پہ لے کے گئے اور پھر خود دور ہو گئے کہ یہ اس کی ماں ہے. ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں, 100 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید یہ میرے سامنے اس طرح سے نہ کر سکے. جب اس کی آنکھیں بھیگیں گی یہ کس طرح سے اپنی ماں کو بلائے گا, سوچے گا, دیکھے گا, محسوس کرے گا. وہ تھوڑا سا دور ہو کے کھڑے ہو گئے. تو میں بس آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب قبر پہ سے اتارتے وقت ان کے تھم کو میں نے ٹچ کیا تھا, وہ آج بھی مجھے وہ احساس ملتا ہے ان کی کہی ہوئی باتوں کی صورت میں. وہ جو کہتی تھیں ویسا جب میرے ساتھ ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہاں ماں کیا ہے. میں آج آپ سے ایک ایسی بھی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے, میری جب پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی, آئی واز ان ہاسپٹل. تو وہاں پر ایک خاتون آئیں, لیڈی ڈاکٹر تھیں, ساتھ اس کی ایک اور تھیں خاتون, وہ آئیں. تو میرے پاس آئے جی پیپر پہ سائن کر دیں, سائن کر کے دے دیے. اس کے بعد پھر آئیں کہ جی یا ماں بچے گی یا بیٹی بچے گی, جو بچہ بچی جو بھی ہے وہ بچے گا. تو میں نے کہا اچھا تو ماں کے لیے آپ ٹرائی کریں. نہیں جی اب بچی بچے گی, ماں کا مشکل چانس ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں کہا یا اللہ یہ کیا ہے, وہ کبھی کچھ کہہ رہی ہے کبھی کچھ کہہ رہی ہے, یہ کیا ہے. تو میں اکیلا تھا, نہ میرے والد صاحب تھے میرے پاس, نہ میری بہن, نہ بھائی. آئی واز الون دیر. اور میری جو مدر ان لا ہیں اور میری جو سسٹر ان لاز ہیں وہ سارے میرے پاس تھے. ایون کے بردر ان لاز آلسو ود می. میں اکیلا, آئی واز الون دیر. ٹھیک ہے. تو میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں, آپ اپنے ماضی میں جاتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت ہی اکیلا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. نہ بتا سکتا ہوں نہ کچھ اور کر سکتا ہوں. خیر میں مسلسل پیچھے نہ اپنا سر کو دیوار کے ساتھ اسی سب کانشیس میں ٹکرا رہا تھا.
میرا خون نکل کے میرے پاؤں کی ایڑی تک پہنچ چکا تھا. مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، لیکن میں جس سے مخاطب تھا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ میری وہی ماں تھی جو میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو میرے ماتھے پہ یہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی وہی تھی. اور پتہ نہیں کہ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کتنی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور بعد میں مجھے جب پتہ چلا کہ اللہ کی ذات پاک نے مجھے بیٹی دی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مسز بھی ٹھیک ہے، تو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھ سے میرے آنسو نہیں رکے. میں بے ساختہ رویا اور بہت رویا، اتنا رویا کہ شاید جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ میں تو ساری عمر اپنی ماں کو کھلونے ہی سمجھتا رہا. جب میری بات میرا والد نہیں مانتا تھا، ہمارے ساتھ ہٹلر والا ریئیکٹ کر جاتا تھا، ہمیں سمجھانے کے چکر میں پائپوں سے بھی مار جاتا تھا، اور یہ ہمارے آگے آگے کھڑی ہو جاتی تھی. بس یہ ایک ڈھال تھی، بس ایک کھلونا تھا. ہم زیادہ روتے تھے منا لیتی تھی، بعد میں خود ہی ہمارے منہ میں نوالے ڈالتی تھی. بس یہ کیا تھا؟ ایک کھلونا تھا. اپنی بد نصیبی پہ رو رہا تھا اس وقت میں کہ وہ کھلونا نہیں تھی، وہی تو سب کچھ تھی. سب کچھ تھی ہی وہی کہ جس نے مجھے اس دنیا میں لانے میں کتنی تکلیف کاٹی. میرے بہن بھائیوں کو اس دنیا میں لانے میں اس نے کتنی تکلیف کاٹی، کہاں تک کاٹی. پھر کہیں جا کے ہم آج جو اتنے اکڑ خان بن کے پھرتے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، بول جاتے ہیں، ایکسٹرا بول جاتے ہیں، بدتمیزی کی انتہا کر جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہمارے الفاظ اتنے فرعونیت سے بھرپور کیسے ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ وہ ماں ہی ہے، وہ ایک عظیم ماں کا ہی کردار ہے جو تکلیف کاٹ کاٹ کر اپنی عمر ہی کاٹ جاتی ہے، اور ہم فقط سالانہ ختموں تک رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر وقت آنے پر نہیں دلائے جا سکتے. سب اپنے گھر علیحدہ علیحدہ، اپنی جنت اپنی دوزخ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ کہنا میرے لیے زیادہ آسان نہیں تھا، کہ میری بات کرنا بھی اتنا زیادہ آسان میرے لیے نہیں تھا، لیکن جس پل صراط سے میں گزر چکا ہوں، جس تکلیف کو میں جھیل چکا ہوں، جن معاملات کو میں برداشت کر چکا ہوں، آپ کی سماعتوں سے گزارنا ضروری اس وجہ سے ہے کہ شاید کوئی ایک ایسا بیٹا، ایک ایسی بیٹی جو اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے پیاروں کو اس نگاہ سے دیکھ لے، اس طرح سے ان کی کیئر کر لے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی ذات میں دہرا دہرا کے ان کا وجود اپنے اندر زندہ کر لے. وہ پیارے دوست، احباب، بھائی، ہماری بہنیں جو اپنے گھروں میں یا گھروں سے دور آباد ہیں، تکلیف میں ہیں، مگر کہ والدین کو تکلیف نہ ہو، چپ رہتے ہیں، یہی کہتے ہیں ماں میں بہت خوش ہوں. میں ان بیٹیوں کی عزت و عظمت کو سلام کرتا ہوں. میں ان پردیسی بھائیوں کی عزت و عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جو بیمار ہو کے بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج تو کام کا بہت مزہ آیا. یہ وقت گزر جانا ہے، اس وقت میں نہیں رہنا. اس وقت نے اپنی تیزی کو ہمارے سامنے اس وقت ظاہر کرنا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ریت ہمارے ہاتھ سے کھسکتی 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 نکل جاتی ہے، جب ہم اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں پانی کو روکتے ہیں اور وہ بھی نکل جاتا ہے. ہم نے بھی نکل جانا ہے، چلے جانا ہے. سورج کے ساتھ کسی ایک دن ہم نے بھی غروب ہونے کا حق ادا کر دینا ہے. پھر پوچھیں گے وہ سازشیں کہاں گئیں؟ وہ درد جو ہمیں زیادہ تر ہمارے ان اپنوں سے ملتے ہیں کہ جن اپنوں کو ہم اپنی زندگی کا
بہت سا راز و نیاز دے بیٹھتے ہیں اور پھر ساری عمر انہی باتوں کے تانوں کے سائے تلے گزارنی پڑتی ہے۔ جو ہماری غربت کو سمجھ جاتے ہیں وہ ہمیں ہماری غربت کے تانے دینے لگتے ہیں۔ جو ہمارے درد کو، ہماری چاہت کو، ہماری محبت کو، ہماری تکلیف کو اس طرح سے نشر کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس معاشرے کا سب سے بڑا تماشا ہیں۔ ہمیں اس لمحے اور بھی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ہماری زبان سے اللہ رب العزت وہ تاثیر چھین لیتا ہے ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ ہم اپنوں کو ہی نہیں سمجھا پاتے، ہم کسی غیر سے اپنی التجاؤں کو کیسے منوائیں گے۔ ہمیں اس لمحے اور بھی زیادہ دکھ، درد، تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں کہ جس وقت ہم بڑے ہو کے چھوٹوں کے آگے جھک کر بھی اپنی ذات کو مار کر بھی راضی نہیں کر پاتے، الٹا خود کو اور ذلیل اور حالت تذلیل میں لے جاتے ہیں۔ آفرین ہے ان غلاظت بھرے رشتوں پر کہ جو کسی بھی طرز، کسی بھی طور تعویذات، اثرات، جنات اور جادو ٹونوں کا سہارا لے کے اپنوں کو ہی زیر زمین کرنا چاہتے ہیں، ان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بیمار کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ان سے پہلے والے تھے آج وہ نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے، ہمیں بھی نہیں رہنا۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے اس لیے عجیب نہیں لگ رہا کہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چھٹی حس کا اضافی کارنر رکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا اور اللہ رب العزت کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اس خانے میں روشنی نور بن کے ابھرنے لگتی ہے اور آپ کو ایسی بہت سی باتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک ایسا سلسلہ چل نکلتا ہے کہ جو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ بہتریاں ہر کسی کے حصے نہ آ سکتی ہیں، نہ کبھی آئی ہیں اور نہ کبھی آئیں گی۔ یہ فقط وہاں پر ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے رجحانات کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی صفات کو، اپنے خیالات کو، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اس قادر مطلق کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس طرح سے گڑ گڑا پڑتے ہیں، رو پڑتے ہیں، اپنی ذات کو اس طرح سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے وحدہ لا شریک، اگر آپ کا کرم نہ ہو۔ آپ ہی ہیں جو ہماری عزتوں کو، ہماری شرموں کو محفوظ رکھتے ہیں، آپ ہی ہیں جو ہماری غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، ہماری بے وجہ بے مقصد سوچوں کو باپردہ کرتے ہوئے ہماری عزت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک فقط آپ ہیں یا اللہ، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کو لفظوں میں ڈھالنا چاہیں تو شاید ہمارے پاس الفاظ کی قلت موجود ہو۔ حاسدین کا وجود ہے، حسد کرنے والے اپنا مقام بنائے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہماری زندگی میں بہت ہی خوبصورت پہلو موجود ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہماری تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے اکثر آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔
جب آپ کا یقین آپ کے لباس کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جب آپ کا یقین آپ کی گفتار میں حاضری لگوانا شروع کر دیتا ہے، جب آپ کا یقین اپنی پختگی کو اس طرح سے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے کہ جو مقام رونے کا ہوتا ہے وہ مقام شکر بن جائے، جو مقام لڑائی جھگڑے کا ہو وہ مقام صبر بن جائے، تو پھر آپ کی زندگی بااجر ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی زندگی بااجر ہو جائے گی تو اس کے بینیفٹس اور آپ کی ذات کی پوزیٹیوٹی آپ کی زندگی کے اندر ایک سورج کی مانند روشن چمکتا ہوا انداز آپ کے ساتھ روشناس کروائے گی، جس میں آپ کے الفاظ محدود ہو جاتے ہیں لیکن بامعنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی حرکات و سکانات کے اندر لوگ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کے کیے ہوئے عمل میں اللہ رب العزت خالصتاً برکت عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں، خالصتاً آپ کی ذات، کیونکہ آپ نے نفی کر کے اس وحدہ لا شریک کے اوپر اپنا مکمل یقین اس حد تک لے آئے کہ جہاں پر تکلیف تھی وہاں پر شکر کیا، جہاں پر آپ یہ طاقت رکھتے تھے کہ آپ اگلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ نے صبر کے دامن کو پکڑ لیا، تو آپ کو خالص جو رحمت ملتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یا نعمت میں ملاوٹ ہے، اللہ کی ذات پاک خود تو سامنے نہیں آتی نا، آپ کے رشتے آپ کو ملتے ہیں، پھر خالص رشتے ایسے سچائی بولیں گے آپ کے آگے آ کے، پردے آپ کے آگے سے ایسے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ میں زبان نہیں کھولوں گا یا نہیں کھولوں گی، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا یا نہیں پہنچاؤں گی۔ آپ نے کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ یا رب العزت میں تیرا صابر، میں تیرا شاکر بننا چاہتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری تمام عقل مندیاں، میری تمام فنکاریاں، میری تمام سوچ، علم، دانائی اس لمحے ایک کچرے کے ڈبے کے پاس پڑی رہ گئی کہ جب میں چاہ کر بھی اپنے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کو روک نہیں سکا۔ میں تیرا شاکر ہوا ہوں، میں تیرا صابر ہوا ہوں، میں نے تسلیم کیا ہے، تو ایسے لوگ جو مجھ پہ انگلیاں اٹھانے والے تھے اب مجھ پر سلامتیاں بھیج رہے ہیں۔ لیکن کچھ حاسدین ایسے ہیں کہ ان کے حسد کی حد ان کی زندگی تک جڑ جاتی ہے کہ وہ تمام زندگی میں حاسدین ہی رہیں گے، منافقین ہی رہیں گے، ان کی منافقت کا لباس ان کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، فکس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات پاک آپ کو ان سے محفوظ کیسے فرماتی ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، ذرا شان کو آپ محسوس کریں کہ اللہ کی ذات پاک ان کو آپ کے پیچھے لگا کر آپ کو ان سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے وہ لگے ہی رہیں گے ساری عمر، اور آپ کے اندر اللہ پاک بے نیازی ڈال دیتا ہے، آپ بے نیاز ہو جاتے ہو، آپ کا یقین کامل ہو جاتا ہے، آپ کا یقین اس حد تک بلند ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو لگتے ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کون کیا کر سکتا تھا، کون کیا کرے گا، آپ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ آپ ان سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ آپ 1 روپے کی محنت کرتے ہیں، اللہ کی ذات پاک برکت ڈال کے اس 1 کو 10 بنا دیتا ہے، اور جو لوگ آپ کے اس 1 پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں ان کو اللہ کی ذات بے بس بنا دیتا ہے کہ ان کا بس ہی نہیں چل رہا۔ عامل فلانا 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 بنگالی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علم نہیں ہے، لیکن جب آپ رحمتوں کی چادر میں آ جاتے ہیں تو پھر اس جیسے تمام علم
پلٹ کر واپس انہی کے چہروں پہ مار دیے جاتے ہیں. ان کی اپنی اولادیں بیمار ہو جاتی ہیں, ان کے اپنے بچوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے حسد, بغض, کینہ, جادوئی اثرات یا کچھ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ خود اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اگر یہ بات اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں اصلاح اپنے اندر سے نکالنی ہے, ہمارے اندر موجود ہے, ایک پورا میکانزم ہے ہمارے اندر جو موجود ہے, جس کو لے کر کے ہم نے چلنا ہے. ہم چلیں گے, ہم چل سکتے ہیں. اس کے اندر ہمیں جس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ خیال کیا ہے کہ جس چیز کا ہم نے خالصتاً خلوصتاً خیال رکھنا ہے, وہ فقط خیال نہیں ہے, وہ ایک شمع ہے. اس شمع سے ہم نے اللہ توکل ہو کر, اللہ کی ذات پر توکل قائم رکھتے ہوئے ہم نے خالصتاً اور خلوصتاً ہم نے تردیدیں شروع کرنی ہیں. کس طرح سے؟ اگر ہمارے گھر میں ہی کوئی ایسی سوچ موجود ہے, کوئی ایسی فکر موجود ہے, کوئی ایسا عمل کرنے والا موجود ہے, ہمیں اس کی تلاش کرنی ہے, ہمیں ایک اصلاح کی کوشش کرنی ہے. عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے سوچنے کے سینسز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. جیسا کہ میں اس چیز کو کئی دفعہ محسوس بھی کرتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں اور ہماری کہی ہوئی گفتگو, ہماری کہی ہوئی باتیں زیادہ تر ہمیں خود بھی یاد شاید نہ رہیں. اسی لیے جب انسان 60 سے ابو ہوتا ہے, اوپر جاتا ہے, تو وہ ایک بات کو 3 ٹائم ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یا چپ کر جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا میں نے کہا تھا, اچھا کہا ہوگا. تو ان چیزوں کے اوپر آ کے یہ سیم وہی میٹرز ہیں کہ ہم نے اصلاح نہیں کرنی, ہم نے اصلاحات کر کے دکھانی ہے. اگر آپ ایک ہی چیز کو بار بار کسی کے سامنے کرتے ہیں, وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے کا. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ٹی وی سے بہت سی دعائیں سیکھی ہیں, اس میں اذان کے بعد کی دعا, روزہ کھلنے کی دعا, روزہ رکھنے کی دعا, بہت سی چیزیں میں نے ٹی وی سے, کیونکہ یہ بے شمار دفعہ. اور جو 92 کے ورلڈ کپ کا ترانہ تھا, چھوٹے چھوٹے تھے, وہ بھی یاد ٹی وی دیکھ کے ہی ہوا تھا. ہمیں اتنا دیکھا کب کیا آ گیا پتہ نہیں, پوری دنیا ہمارے پاکستان میں آ گئی تھی, زبانیں یاد ہو گئے سارے پلیئروں کے نام بھی. تو یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کیا جاتا ہے تو اس کے رد عمل میں وہ چیزیں ہمارے ساتھ سلائٹلی موو کرتی ہیں. اور یہ جب انجیکٹ ہو جاتی ہیں, جب ہمارے اندر جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کہے نہ کہے, آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی کہتا ہوگا کہ آپ کی فلاں عادت آپ کی والدہ سے ملتی ہے, آپ کی پھپھو سے ملتی ہے, آپ کے چاچا جی سے ملتی ہے, خالہ سے ملتی ہے, نانی سے ملتی ہے, نانے سے ملتی ہے, دادا دادی, کسی نہ کسی رشتہ دار سے آپ کی عادات جو ہیں وہ میچ کرتی ہیں, ڈس میچ نہیں, میچ کرتی ہیں. اب وہ جو میچنگ ہے وہ ایور نہیں ہے, فار ایور نہیں ہے, اس نے کہیں نہ کہیں پہ آ کے ڈس میچ کرنا ہے. آپ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں پہ آ کے ڈس میچ کرے گی. جب وہ ڈس میچ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی تو اللہ پاک سے کچھ لے کے آئے ہیں نا, کوئی آپ کے اندر بھی تو ایک اصلاحی نظام رائج ہے, آپ کے اندر بھی تو کسی کے دکھ درد یا تکالیف کو محسوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے. آپ کے اندر بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اندر ترامیم کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے لے کے آفس تک آنے کی اپنی ڈرائیونگ پہ پوری نظر رکھیں, خواہ بائک ہے, گاڑی ہے, کار ہے, جو بھی ہے, یا اگر آپ لوکل وین سے بھی جا رہے ہیں, آپ اس پہ پورا فوکس کریں کہ آپ نے کیا کیا کیا. آپ فوکس نہیں کر سکتے, لکھ لیں, ویڈیو بنا لیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ فوکس نہیں کر سکتے, کیونکہ
ہمارا ذہن ایک وقت میں 4 کام کر رہا ہے، کسی کا ماشاءاللہ سے 5 کام کر رہا ہے. جو سب سے زیادہ کام کر رہا ہے وہ پاگل خانے میں موجود ہے، وہ اب ہماری نارمل لائف میں نہیں ہے. ہم کہاں ایک کام سے شروع ہوتے تھے، بھوک لگی ہے تو رونا ہے. اس ایک کام سے ہم شروع ہوئے تھے نا، کہ بھوک لگی ہے اور رونا ہے، پھر ماں نے ہمیں دودھ دینا ہے. ایک کام، کھانے کا کام ہے بس. پھر پسندیدگی اور ناپسندیدگی آ گئی. بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھلونا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو وہ اس کی طرف جا رہا ہے. اٹریکشن آ گئی. آپ کی ویلیوز، جو مینٹلی ویلیوز ہیں، اس میں ایک چیز اور اس میں ایڈ ہوگی، ویلیوز. پھر اس میں گرم جوشی سے کون اٹھاتا ہے اور نرم اعتبار سے، نرم آواز سے، نرم سینے کے ساتھ کون لگاتا ہے، پھر یہ ویلیوز آ جاتی ہیں. کہ جی ماں بڑے پیار سے اٹھا رہی ہے، باپ نے بڑا ایک بازو سے اٹھا لیے بچے کو اور گود کے ساتھ لگا لیا. یہ پھر اس کے بعد ویلیوز 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 ویلیوز. اسٹل نو یو لیو ان اے ویلیوز. ان کو آپ مفادات کا نام دے دیں، ترجیحات کا نام دے دیں، اپنی زندگی کی ضروریات کا نام دے دیں، آپ کوئی بھی نام دے دیں. کبھی کوئی والد یہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بگڑ جائے، کبھی بھی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ میری اولاد کسی سے پیچھے رہ جائے. لیکن بات تو ہے ترتیب کی، جو آپ کو حاصل ہے، جو آپ کے بس میں ہے. بس سوچنے کا موقع چاہیے آپ کو، اپنی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے سپرد ہیں. میں اپنی ہر دعا میں آپ سب کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں. بہتری رائج کرنے سے نہیں آتی ہے، بہتری کی تلاش کرنی پڑتی ہے. تلاش سے بہتری آتی ہے. رائج کرنے میں تو بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جو پتہ نہیں کب سے رائج ہو جانا چاہیے تھی. 1400 سال پہلے جو چیزیں رائج ہوئی تھیں، آج اس میں بگاڑ آیا ہے. بہتری کیوں نہیں لائی گئی؟ کیونکہ مفادات شامل ہو گئے، منافقتیں شامل ہو گئیں، بہت سی ایسی چیزیں. ایڈیشن، اتنے ایڈیشنز آ چکے ہیں، اتنے ایڈیشنز آ چکے ہیں. کھوج والا ایڈیشن نہیں آ رہا، جو واقعتاً خلوصتاً کھوجنا ہے. کلام اللہ میں کھوجنا ہے، سیرت النبی میں کھوجنا ہے، ہمارے صحابہ کرام اجمعین کی زندگیوں میں کھوجنا ہے. شہنشاہ شہادت آل بیت میں کھوجنا ہے، سوچنا ہے. ہم کھوج نہیں رہے ہیں نا. ہم نے اپنی لیمیٹیشنز کو، ہم نے اپنی حدود کو، ہم نے اپنے اندر موجود غضب کو، غصے کو، شیطانی وسوسوں کو پریورٹی پہ رکھتے ہوئے اپنی بہت سی زندگی کو ڈی ٹریک خود سے کیا ہے. آفرین ہے ان مردوں پر کہ جو اپنے گھر میں آنسوؤں کا اہتمام فقط اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے میں دیتے ہیں، کلام اللہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیتے ہیں. اور آفرین ہیں ان بہنوں، بیٹیوں پہ، ماؤں پہ کہ جو باوضو ہو کے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی رہیں، کھانا کھلاتی رہیں، ان کی پرورش کرتی رہیں، کر رہی ہیں. آفرین ہیں ان پر. آفرین ہے ان ماؤں پر کہ جو اپنے سسرال کے ٹیرر کے اندر رہتے ہوئے، خوف کے اندر رہتے ہوئے، پریسائزڈ اٹیکس رہتے ہوئے، کہ جو اسپیشلی فار دا برین اور سم تھنگ ایلس، آپ کو زیر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو سہتے ہوئے، آپ کو مفلوج کرنے والے الفاظ کو سہتے ہوئے، اپنی اولاد کے آگے، اپنے خاندان کے آگے، اپنے ماں باپ کے آگے، اپنے بھائیوں کے آگے، اپنی بہنوں کے آگے مسکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جہاں پر ہم خود سے اپنے آپ کی اصلاح کی کھوج نہیں کریں گے، کوئی باہر سے آ کے اپنی خوشحالی بتا کر آپ کو خوشحال نہیں کر سکتا، کوئی باہر سے آ کے اپنی طاقتور ہونے کی باتیں کر کے آپ کو طاقتور نہیں کر سکتا.
کوئی باہر سے آ کے اپنی ترقیاں بتا کے آپ کو ترقی یافتہ نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی ترتیب کو اپنے اندر سے کھوجنا ہے، کھوج کے نکالنا ہے، پھر اس پہ چلنا ہے. اسی طرح سے چلنا ہے، اسی طرح سے کھوجنا ہے کہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کب تک ہوگا. یہ آپ کو کلام اللہ کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا، سیرت النبی کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا، صحابہ کرام اجمعین کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا. یہ تو ہم خود اس چیز کو واضح طور پہ سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھ چکے ہیں. پھر بھی ہماری تھکاوٹیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ہماری زبان کے چسکے، ہماری نظر کے چسکے، ہمارے کانوں کے اندر کچھ آوازوں کے آنے کے چسکے، ہماری کچھ حصیں جو پہلے ڈری ہوئی رہتی تھیں، ہمارا نفس پہلے ڈرا ہوا رہتا تھا، اب وہ بہادر بن کے ہم پہ حکومت کر رہا ہے. جس کو آپ کے قدموں کے نیچے ہونا چاہیے تھا، وہ تاج آپ کے سر کے اوپر تاج بن کے بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ تھوڑا بہت شعور کو، منطق کو، فلسفے کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ ہم نے جس دائرے میں رہنا تھا، جس دائرے کے ہم پابند تھے، وہ ہم خود ہی توڑتے ہیں. اس میں لوگوں کو خود ہی لاتے ہیں، پھر ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے، ان کے الفاظ کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی گفتار کی وجہ سے خود ہی تنگ ہوتے ہیں، اور آخر کار ہم اپنی ذات کا دائرے کا ان کو حاکم بناتے ہوئے خود محکوم بن کر وہاں پر رہ جاتے ہیں. جنسی خواہش سے لے کے ایسی بے شمار بیماریوں تک جو ہمیں لگ جاتی ہیں، ہم اسی دائرے میں انہی کے تابعین ہو کے پڑے رہتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ. ہمیں اس چیز کا علم اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر والا، جب کوئی تیسرا شخص کسی میڈیا کے تھرو، کسی پوسٹ کے تھرو، کسی کی زندگی کی گفتگو کے ذریعے سے ہم تک جب وہ چیزیں پہنچتی ہیں، ہمیں وہ باتیں ہی بھلی لگتی ہیں، فقط باتوں کی حد تک بھلائی لگتی ہے، اور اس میں نہ ہم ترمیم کر سکتے ہیں، نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کمی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا آپ دے چکے ہوتے ہیں. اس وقت سے بچنا ہے، اس سوچ سے بچنا ہے، ان تجزیات سے بچنا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو ڈسکس زیادہ کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے اندر موجود بے شمار خوبیاں، اللہ کی شان، سبحان اللہ، بے شمار خوبیاں، ان کو نہیں کھوج رہے، لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے پیچھے، فقط لوگوں کے پیچھے. ہمیں ان خوبیوں کو کھوجنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی ذات پاک کے ان تحائف کے لیے کہ جو ہمارے اندر موجود ہیں. صرف کھوج کے ان تحفوں کو باہر نکالنا ہے. وہ تحفے آپ کے لیے نہیں ہیں، وہ آپ کی اولاد کے لیے ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین کے لیے ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہتر کاروبار کے لیے ہو سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو خامیاں آپ پر حاوی ہیں ان کے اختتام کے لیے ہو سکتے ہیں. وہ تحائف اپنے اندر سے اس نور کے اندر تلاش کریں کہ جس میں آپ اللہ وحدہ لا شریک کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے سختی سے سختی کے اندر بھی شکر گزار ہیں، اور مکمل طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ صبر میں ہیں. اللہ کی ذات پاک آپ کی چادر بن جاتا ہے. آپ پہ رحمتوں کی چادر اس طرح سے تن جاتی ہے کہ جس کا نظارہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کمال میں یا اس جمال میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی ذات پاک ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو بخشتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے، ہماری عزتوں کو، ہماری عظمتوں کو، ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو، ہم سے وابستہ رشتوں کو اپنی پناہ خاص میں رکھتے ہوئے
ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے اندر موجود خوبیوں کو تلاش کر کے خامیوں کے سر پہ فائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے رشتے کے سبب اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے میں ایسے بہتر فرمائے کہ ان کے انتظار کا اجر و پھل ایک اچھے خاندان کی صورت میں ان کو میسر آ جائے۔ جو ہماری عزتیں، ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، حالت تکلیف میں ہیں، یا وحدہ لا شریک ان کی تکالیف کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے گھر والوں کو وہ شعور عطا فرما دے کہ وہ ان کو اور کچھ سمجھے نہ سمجھے اللہ کی مخلوق تو تسلیم کر لے۔ ان کے الفاظ میں سختیاں، ان کے الزامات کی تردید یا اللہ تو اپنی رحمت سے کر دے۔ بے شک یا اللہ، بے شک آپ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے۔ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر قوم کسی نہ کسی طریقے سے اختتام آپ کی ذات پاک پر ہی ہوتا ہے، آپ ہی سے ہر کوئی مانگ رہا ہے۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں میرے وحدہ لا شریک، تیرے آخری نبی کی امت میں سے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم پہ اپنا خاص فضل کرم عطا فرماتے ہوئے ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے، ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ تیرے شکر گزاروں میں آ جائیں، تیرے شکر گزاروں میں آ جائیں، تیرے شکر گزاروں میں آ جائیں، تیرے صابرین میں آ جائیں، تیرے صابرین میں آ جائیں، تیرے صابرین میں آ جائیں۔ یا وحدہ لا شریک، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں، جو میرے بھائی جنہوں نے پیپرز دیے ہوئے ہیں، جو میری بہنیں جنہوں نے پیپرز دیے ہوئے ہیں، جو میری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ زندگی میں اپنے والدین کا سہارا بنیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کی ذات پاک انہیں موقع دے، تو یا اللہ ان کو موقع عطا کر، ان کی عزتیں محفوظ کرتے ہوئے ان کو موقع عطا کر، ان سے غلط فیصلوں کی حص چھینتے ہوئے ان کو موقع عطا کر کہ وہ اپنی سوچ کی پاکیزگی کو جب کل کو ماں بنے تو دے سکیں، اس معاشرے کو خوبصورت ترین ایک اچھی ماں ہی بنا سکتی ہے۔ یا اللہ ہماری ماؤں کو وہ شعور حق عطا فرما دے کہ جہاں کہیں پہ ہم گنہگاراں کی وجہ سے ہی، ہم گناہ گاروں کی ہی وجہ سے کچھ غلطیاں ہم سے ایسی سرزر ہو گئی ہیں کہ دکھی ہے ماں ہماری ہم سے، تو یا اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، بہت ہی زیادہ دیر ہو جائے۔ ہمیں اس اندھیرے میں جانے سے پہلے یا اللہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں پہ یا اللہ ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے، وہ ہماری نہیں سمجھ پاتے، یا اللہ جہاں پر کچھ شیطانی وسوسے ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، کچھ ایسے رشتے، ایسے تعلق جو ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے دل کی بات نہیں سمجھ سکتے، تو یا اللہ ان کو ایسے شر انگیز عناصر سے محفوظ فرما، ایسے شر انگیز عناصر سے یا اللہ یا وحدہ لا شریک محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس لمحے اس وقت یہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں، جتنی بھی سماعتیں موجود ہیں، سن رہی ہیں، یا اللہ پاک جتنے بھی بھائی بہنیں بیٹیاں مائیں یہاں پر موجود ہیں، سن رہی ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کی آمین کو ایک ساتھ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے، ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ ہمارے دلوں کے حال آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ، کون کتنا مقروض ہے، کون کتنا دھنسا ہوا ہے، کون کتنا پھنسا ہوا ہے، کس کے پیچھے کون لگا ہوا ہے، یا اللہ یہ آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں
ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنے دلوں نے، جتنے دوست احباب نے، جتنی ماؤں بہنوں نے، بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اس آمین میں ان سب کی دعاؤں کو پرو لے یا اللہ. سب کی دعاؤں کو اس آمین میں پرو لے یا اللہ. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.